دنیا آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا سوچتا ہے, کون کیا سمجھتا ہے. آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی جگہ بنایا ہے. اسباب کی جگہ. آپ کو بھوک لگے تو آپ کو دعا نہیں مانگنی, آپ کو کھانا کھانا ہے. آپ کو پیاس لگے تو آپ کو دعا نہیں مانگنی, آپ کو پانی پینا ہے. یہ ایک آزمائش ہے. کھانا جب تک کھائیں نہیں بھوک مٹتی نہیں, پانی جب تک پیئے نہیں پیاس بجھتی نہیں, جب تک سوئے نہیں تب تک دماغ کو راحت نہیں ہوتی, تب تک دماغ کو سکون نہیں ملتا. حالانکہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ بغیر بھوک کے, بغیر کھانے کے بھوک مٹا دے, بغیر پانی کے پیاس بجھا دے, بغیر سورج کو نکالنے کے دن لے آئے, بغیر سورج کو ڈبونے کے رات لے آئے. اللہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ ایسے کرتے نہیں ہیں. اللہ اسباب ہی کے ساتھ دنیا کو چلا رہے ہیں. یہ ایک آزمائش ہے, یہ ایک امتحان ہے کہ میرے بندے اسباب سے سمجھتے ہیں یا میری ذات سے سمجھتے ہیں. یہ ہے آزمائش. اگر اسباب سے ہوتا دیکھ کر دھیان اسباب کی طرف چلا گیا تو ہم فیل ہو گئے. اگر اسباب سے ہوتا دیکھ کر بھی ہم اللہ سے سمجھتے رہے ہم پاس ہو گئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر موقع پر دعائیں پڑھا کرتے تھے, دعائیں مانگا کرتے تھے. آپ کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے بعد دعا کرتے تھے, الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بھوک کو مٹایا, کھانے نے نہیں, تو نے مٹایا. واروانا, اے اللہ پانی نے پیاس کو نہیں بجھایا, تو نے میری پیاس کو بجھایا. سواری پہ بیٹھتے تو آپ دعا کرتے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سواری کو میرے تابع تو نے کیا ہے, میں تو اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا. ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف. حالانکہ نظر تو اسباب سے آ رہا ہے, لیکن ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر چیز کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرتے تھے. آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کفار سے جنگ و جدل کا نظام شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی. جب آپ مکے میں تھے تو آپ کو حکم تھا کہ کچھ کہنا نہیں ہے, ہاتھ کو روکے رکھنا ہے اور بس برداشت کرنا ہے. یہ ہمارے نبی کو مکہ معظمہ میں حکم تھا, جہاد نہیں کرنا. جب آپ جب مدینے میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی, کتب علیکم القتال, تم پہ اب جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اگرچہ تمہیں یہ ناپسند ہوگا کفار سے لڑنا, لیکن ہم تم پہ اس کو فرض کر رہے ہیں. جہاد کی اجازت مل گئی اور جہاد کی فرضیت ہو گئی. اب کفار سے ہمارے نبی کی جنگیں ہوئیں, لیکن ہمیشہ ہمارے نبی نہیں جیتتے تھے. کبھی ہمارے نبی کا لشکر جیتتا تھا, کبھی کفار جیتتے تھے. جب کفار جیتتے تھے تو ہمارے نبی کے ساتھ ایک درنگی قسم کی جماعت تھی جن کو منافقین کہتے تھے. اندر میں کفار سے ملے ہوتے تھے, سامنے بڑے حضرت کہہ رہے ہوتے تھے, ان کو منافقین کہتے تھے. جب ہمارے نبی کو جیت ہوتی تو کہتے اللہ نے کیا. جب شکست ہو جاتی تو ہمارے نبی کی طرف اشارے کر کے کہتے اس کی وجہ سے ہوا ہے, اس نے مروایا ہمیں. پتہ تھا اس کو کہ وہ زیادہ ہیں, ہم تھوڑے, کیوں ہمیں لڑوایا ان سے, سارا اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی اس بات پہ قرآن پاک کی آیت کو نازل کیا, قل کل من عند اللہ. اے میرے نبی ان سے کہو کہ فتح بھی اللہ کی طرف سے تھی, شکست بھی اللہ کی طرف سے ہے. اسباب تو بظاہر یہی ہیں. غزوہ احد میں شکست ہوئی. کیوں شکست ہوئی؟
اسباب جو بنے وہ یہ بنے کہ ہمارے نبی نے ایک جتھے کو جبل رومات پہ کھڑا کر دیا تھا اور فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں ہے. جب وہ ہلے تو کفار کو پیچھے سے آنے کا موقع مل گیا. اسباب تو یہ بنے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، وہ جو تمہیں جنگ احد میں شکست ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی. یہ ایک آزمائش ہے اس دنیا میں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کی نظر کس طرف جا رہی ہے. حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں ہر مصیبت میں تیری نگاہ جس کی طرف جائے وہی تیرا معبود ہے. شرک کرنا صرف مندر میں جا کے مورتیوں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے. مصیبت میں اللہ کے غیر کی طرف نظر جانا، وہ فرماتے تھے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اس لیے مسلمان کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل پر پہرا دیتا رہے کہ کہیں میرے دل میں اللہ پاک کے غیر کا یقین نہ آ جائے، اللہ پاک کے غیر کی طرف دھیان نہ چلا جائے، اللہ پاک کے غیر کی طرف نگاہ نہ چلی جائے. مسلمان کو ہر وقت اپنے دل پہ پہرا دینا ہے.